أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين رضي الله عن الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وعاذنا من شرور أنفسنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت معذرت کے ساتھ آج 1-2 منٹ لیٹ ہی ہو گیا۔ 5 منٹ ہمیشہ ہم پہلے جوائن کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن میری طرف سے بھی کچھ کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ آسانی کرے۔ چلیں، کیا بات ہو رہی تھی؟ پچھلے کلاس میں جو بات ہوئی تھی وہ بات ہوئی تھی آپ کو شعبان المعظم کے اوپر بات ہو رہی تھی نا۔ لیکن اس میں نا ہم کو کلاس اوور کرنے کے بعد ہم کو لگا ایسا کہ 2 جو ہے نا پوائنٹ مس ہوا ہے۔ بولا تو ہے ہم، لیکن اس کو ایز اے مطلب اس کے حق کے ساتھ نہیں بولا، یعنی شد و مد کے ساتھ نہیں بولا، مطلب پورے فورس کے ساتھ نہیں بولا، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی چیز بتا دینا، ایک ہوتا ہے کوئی چیز اس کے حق کے ساتھ بتانا، فرق ہو جاتا ہے دونوں میں، ٹھیک ہے۔ نماز آپ کو 5 وقت ضروری ہے، کوئی اس طرح سے پریچ کرے اور کوئی سختی کے ساتھ پریچ کرے کہ نماز ہر حال میں 5 وقت میں فرض ہے، تو اس میں فرق آ جاتا ہے نا۔ تو جو چیز جیسے ہے اس کو اس حق کے ساتھ ادا کرو، اس حق کے ساتھ پریچ کرو، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ کو تمام چیز ٹیوننگ سے لے کر، الفاظ سے لے کر، طریقے سے لے کر، کتنا بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کیسے، سب آپ کو جو ہے نا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جھلک مل جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے آپ کو بات ہم کیا تھا، لیکن ہم پھر سے بول دیں کہ اور ایک اسٹوڈنٹ کا کمنٹ تھا بھی، غالباً ہم اس کو پڑھا تھا لیکن مطلب اتنا سیریس وے میں نہیں بولا تھا۔ وہ یہ تھا کہ آپ کو بہت ساری آپ کو ایسے لوگ ہیں، موسٹ آف دا، کہ جو ہے نا اس رات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور دیگر آپ کو راتوں میں نہ ہی وہ آپ کو دنوں میں، یعنی 5 وقت فرض کے وہ عادی نہیں ہوتے، اور اس رات میں وہ جو ہے نا جاگ جاگ کر عبادت کرنا ہوتا ہے اور فجر کے ٹائم سو جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ سب جو ہے ہم پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور کل کلاس آف کرنے کے وقت بھی لاسٹ ٹائم میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ سارے اعمال نوافل ہیں، مستحب ہے، ٹھیک ہو گیا، پسندیدہ ہے۔ اور مستحب اور نوافل کا آپ کو مقام وہی ہے جب آپ کو فرائض کے ساتھ کوئی انسان آئے گا تو، ٹھیک ہے۔ ہم اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی فرض نہیں ادا کرتا تو نفل ادا کرتا ہے تو وہ بہت برا انسان ہے۔ برا انسان ہے، اچھا انسان ہے، جہنمی ہے، جنتی ہے، اس پہ بخشش ہوگی، کس پہ نہیں ہوگی، وہ ہم ڈیسیزن میکنگ کرنے والے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ طریقہ کار، ایک ہوتا ہے کہ چلنا کس طرح سے ہے، کیا اسٹیپ لینا ہے، پہلا قدم کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایمان کو قبول کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد، سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ کیا ہے، سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے اس سیڑھی پر، اس ایمان کی سیڑھی پر وہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون بتائے گا؟ یہ ظاہر بات ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی 5 وقتہ نماز جو ہے وہ ہر حال میں فرض ہے، وہ تم مس نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ دیگر تمام فرائض جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پر ادا کر اللہ نے معاف کیا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل روزے کی ہی بات کر لیں، الصوم، تو روزے کا بھی آپ کو بہت ساری ایسی جگہ پہ مقام آتا ہے جہاں پہ آپ کو روزہ ایز اے معاف ہے، بعد میں آپ ادا اس کو پورا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو فقہ، روزے کے فقہ میں جب ہم مسئلہ مسائل پہ بات کریں گے نا انشاءاللہ تو وہاں آ جائے گا۔ لیکن نماز ایسی چیز ہے جو کسی بھی مقام پر، کسی بھی حالت میں، ٹھیک ہے، معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی شخص جو ہے 5 وقتہ نماز کا عادی نہ ہو اور وہ اس شب میں شب بیداری کرتا ہے اور تمام جو ہے نا نوافل ادا کرتا ہے، ساری محنت کر دیتا ہے، ساری زندگی جو کرنا تھا وہ ایک رات میں نچوڑ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ تو اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اس کا معاملہ تو کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے، لیکن
اب اگلا انسان جو 5 وقت نمازی ہے اس کو دیکھے گا تو اس کی اصلاح کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو سمجھائے گا کہ دیکھیں آپ جو ہے بہت بڑا جو ہے پوائنٹ مس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو سیڑھی ہے اور اس سیڑھی سے آپ کو چھت پہ جانا ہے، تو آپ چاہ رہے ہیں کہ پہلی سیڑھی پہ جو رکھے نا قدم تو آپ ڈائریکٹ چھت پہ پہنچ جائیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے، آپ کو فرسٹ سیڑھی 2 سیڑھی 3 سیڑھی ایسے چڑھ کے آپ کو چھت پہ پہنچنا ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی لفٹ والا سسٹم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، لازماً جو ہے وہ طریقہ اپنانا ہوگا جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو آپ نے دیکھیں آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، رات بھر آپ نے جاگا ہے، رات بھر آپ ہے نا، یعنی آپ کے اندر پوٹینشیل ہے نا ماشاءاللہ، رات بھر جاگا آپ نے، تو یعنی مطلب آپ کے اندر یو ڈیزرو دیٹ، کہ آپ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ 5 وقت نماز کے عادی ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہی خوب ہو کہ آپ کیا ہو کہ اس چیز کو ہمیشہ کے لیے بنا لیں، اپنا ایک موقف بنا لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، 5 وقت نماز کے عادی ہو جائیں اور پھر آپ نوافل جتنا بھی کرنا ہے کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو ایسے انداز سے پھر اگلے انسان کو سمجھایا جائے گا اور وہ لوگ عبرت پکڑیں اس چیز سے کہ سب سے پہلے جو آپ کو اسٹیپ آتا ہے ایمان باللہ کے بعد وہ کیا آتا ہے، فرائض کی ادائیگی، کیا آتا ہے، فرائض کی ادائیگی، تمام نوافل ایک طرف ہیں، فرض اپنا ایک طرف ہے، ٹھیک ہے، پکڑ جو ہے وہ کس کی ہے، سوال اور جواب کس چیز کا ہوگا، کس چیز کا ہوگا، فرائض کا ہوگا، کس چیز کا ہوگا، فرائض کا ہوگا، ٹھیک ہے، تو 5 فرض جو ہے وہ آپ کو ہے ہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ تو ہے ہی ہے، وہ ایمان کے بعد ہم بول رہے ہیں، یعنی 4 فرض ایکسٹرا انکلوڈنگ لا الہ الا اللہ، تو ایمان کے بعد جو ہے وہ آپ کو کیا ہے، نماز سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے، پھر روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، حج اور زکوٰۃ آپ کو مالدار کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ کو یہ فرض ادا کرنا ہوگا جس میں آپ کو نماز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بہت لوگ جو ہے نا مطلب نیگلیکٹڈ والی لسٹ میں رکھ دیتے ہیں، نیگلیکٹڈ اس طرح سے کہ ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں، اوکے، پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن پابندی ہونا اصل میں کمال ہے، اور کسی بھی مقام پر کسی بھی حالت میں آپ کو نماز کا خیال ہونا چاہیے، سب سے پہلے آپ کو خیال نماز کا آنا چاہیے، سفر کر رہے ہیں نماز کا خیال، وہاں جا رہے ہیں کہیں تو آپ کو نماز کا خیال، مارکیٹ جا رہے ہیں تو مارکیٹ جائیں گے تو اتنا ٹائم لگ جائے گا تو نماز کا خیال، ٹھیک ہے، وہاں سے فلاں جگہ جانا ہے تو بھائی اس میں اتنا ٹائم لگ جائے گا، وہاں ایسے جائیں گے تو وہاں گاڑی نہیں رکے گی تو ایسے ہوگا، تو وہاں وضو کا انتظام ہے کہ نہیں، ایک دم دماغ میں نماز کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا مومن کا اڑنا بچھونا نماز کے متعلق سے معاملہ ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد پھر نوافل کے لیے تو دروازہ کھلا ہی ہے، جتنا دھڑلے سے کرو، ٹھیک ہے، ایسی اسی راتیں بہت ساری اور بھی آئیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، شب قدر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بونس دیا ہی ہوا ہے، ایک تو یہ ہو گیا، اب آپ کو فرائض کے بعد جو آتا ہے وہ آپ کو کیا آتا ہے، وہ آپ کو ہے فرائض کے ساتھ ہی بول لے، بعد نہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ وہ چلے گا جو وہ آپ کو گناہ سے اجتناب، ٹھیک ہے، گناہ سے اجتناب، ٹھیک ہے، فرائض کے ساتھ چلے گا، گناہ سے اجتناب، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک اور فرض ہے، ہم جانتے ہیں نا صرف آپ کو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ایک اور چیز جو ہے وہ فرض وہ یہ ہے کہ آپ کو جس وقت آپ جہاں پہ جس مقام پہ ہے نا، فار ایگزامپل کوئی آپ کو لڑکی، کوئی بچی ہے کہ بھائی اس کو 15 شعبان کی شب ملی ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کے ذمے ہے کہ اس کو وہ کھانا بنانا اس کے ذمے ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے اور وہ اس کے ذمے ہے کرنا، ٹھیک ہے، تو اب وہ بیٹھ کر نفل کی تسبیح ڈھالنے لگ جائے گی اور کھانا بنانے کے لیے وہ رک جائے گی یا پھر پریشان کر دے گی دوسرے کو، اور یا پھر امی جو ہے نا اس کی کمزور تھیں یا پھر مجبور ہے اس کو ہی کھانا بنانا ہوتا تھا اور وہ نا ڈیلے کر کے وہ نا بھوکا رکھ رہی ہے گھر والوں کو، نہیں ابھی نہیں تو 10 بجے نہیں تو چھوڑ دو نا اب تو صبح میں کھائیں گے، اس طرح سے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یاد رکھیے گا، فرائض کے بعد گناہ سے اجتناب کرنا ہے، اور گناہ سے اجتناب یہ سب ساتھ ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ گناہ سے اجتناب ہے، کوئی آپ کو ڈیلے والا پروسیس نہیں ہے کہ بیچ میں ٹائم انٹرول ہے کہ آپ کو فرائض ادا کریں گے بعد میں گناہ چھوڑیں گے، یہ بے تکی بات ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چلے گا وہ یہ کہ آپ جس مقام پر بھی ہیں، ٹھیک ہے، جس مقام پر بھی ہیں، جس حالت میں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ماں کی صورت میں ہے، کوئی بیٹی کی صورت میں ہے، کوئی کیا نام ہے بیوی کی صورت میں ہے، جو جس مقام پر بھی ہے وہ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں گی کہ کیا میرے اوپر ذمہ داری فرض کے طور پر ابھی عائد ہے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ فرض کا بہت خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو فرض صرف یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ نماز روزہ نماز روزہ، سمجھ رہی ہیں بات، تو ذمہ داریوں کا احساس کرنا، دس از آلسو کالڈ فرض،
ٹھیک ہے. آپ ایز اے حیثیت انسان ہونے کے بعد اللہ نے جو ہے نا مسلمان بنایا، مسلمان ہیں اور آپ کو کوئی رشتہ ہے، رشتہ دار ہیں، آپ کے احباب ہیں، آپ ایسے ہی مطلب دنیا میں الگ اکیلے نہیں آئی ہیں. ظاہر بات ہے آگے پیچھے آپ کے لوگ ہیں، آپ کو ان کا حق ہے ان پر. ٹھیک ہے، تو وہ سب دیکھنا ہوگا. ان سب کو چھوڑ کر اکثر عورتیں یہی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں لیکن ہم مرد کو نہیں مخاطب کریں. ظاہر بات ہے میرا خطاب جو ہے عورتوں سے، تو ہم عورتوں کو میرا جو ہے نا اصلاح کرنے والا جو ہے نا مقصد ہے انشاءاللہ، اور خود کو سب سے پہلے. تو وہ جو ہے کیا نام ہے، وہ یہی کرتی ہیں کہ ان کے ساس سسر ہیں بیچارے بوڑھے ہیں، ان کو نا کھانا کے لیے وہ جو ہے نا مطلب بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اس طرح سے. یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ لیجیے کھانا. یقین کیجیے کہ ہم ساری چیز جو بتایا ہے آپ کو اپنے من سے نہیں گڑھ رہے ہیں. پہلے بھی بتایا آپ کو، ابھی 4 بجے والا کلاس بھی ہے، اس ٹائم بھی ریمائنڈ کرایا تھا کہ کوئی ایگزامپل بھی ہم ایسا نہیں دیتے ہیں جو اپنے من سے گڑھ رہے ہوں. ٹھیک ہے، یا تو ہم سنے ہوئے ہوتے ہیں، یا تو ہم اپنے آنکھ سے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا نہیں تو کوئی ایسے مطلب کتاب میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے مطلب کہ آپ کو کہ کھانا اس طرح سے دیا جاتا ہے ساس سسر کو. ٹھیک ہے، کہ وہ ساس سسر سب سے پہلے تو دماغ میں یہ بیٹھا لیا گیا ہے کہ ساس سسر ہیں بھائی وہ تو بس بیٹا کرے گا جو کچھ کرنا ہے، بیٹی کے مطلب بہو کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہو کے ذمے اپنے نہیں ہے، لیکن اخلاق کیا کہتا ہے؟ کیا کسی کو ایسے بھوکا رکھنا، یا پھر یہ کہ نا بوڑھے ہیں بیچارے، وہ لوگ کو ٹائم سے دوا پانی سب کچھ چاہیے، آپ چھوڑ کر تسبیح ڈولانا شروع کر دیں گی، یہ آپ کا اخلاق ہے؟ یہ اخلاق ہے؟ تو وہ کیا جاتا ہے، وہ نا بھائی میرا کلاس اٹھ رہا ہے، میرا وہ کیا نام ہے، میرے جلدی سے نا میں تہجد کا ٹائم جا رہا ہے، لیجیے پکڑی. اس طرح سے نا وہ دسترخوان تھما دیا جاتا ہے، سسر کو بول دیا جاتا ہے کہ اپنے سے بچھا کے کھا لیجیے نا. یہ طریقہ غلط ہے. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد کیا ذمہ داریاں ہیں آپ کے اوپر. آپ اس فرض کو ادا کریں، انشاءاللہ اللہ آسانی بھی کرے گا، انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کریں، اور پھر جو ہے نا آپ کو پھر جو کام ہے وہ آپ نوافل جو ہے وہ ادا کریں. ٹھیک ہے، وہ اب ضرورت سے بھی زیادہ چیزیں جو ہو جاتی ہیں بوجھ لاد دینا، وہ بھی غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ذمہ داری ہے تو ایک لمیٹڈ ہے نا، سب کے لمٹس اینڈ باؤنڈس ہے. ٹھیک ہے، ایکسٹرا جو ہو جاتا ہے وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، اب کسی کو کوئی چیز، اب اخلاق کا پہلو کسی کے اندر ہے تو اب آپ اس کو چوز کے کھا مت جائیے، وہ والی بات بھی ہے. ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے اخلاق ایسی چیز ہے کہ آپ کو دونوں طرف سے ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اگلا بد اخلاق ہے تو ہم جو ہے اس کے ساتھ ویسے ہی رویہ پیش کریں. ٹھیک ہو گیا، پھر فرق نہیں رہے گا، یہ بھی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن لازم ہے کہ اگلے انسان کو بھی احساس کرنا تو چاہیے، لیکن اگر اگلا احساس نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ احساس کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں. ابھی حال فی الحال میں میری ایک فرینڈ تھی، انہوں نے میرے کو کال پہ بات کری اور بولا کہ اس طرح سے میری ساس اماں جو ہیں وہ بہت زیادہ، ابھی ہم 5 منتھ پریگننٹ ہیں اور اس طرح سے معاملہ ہے کہ میرے کو نا بار بار وہ خدمت گزاری ہے، وہ ساری چیزیں. بولا اللہ آپ کو اور صحت دے اور تندرستی دے، اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے خدمت کرنے کا. یہ تو اللہ آپ کے لیے چن رہا ہے آپ کو، ماشاء اللہ، کہ آپ خدمت کر رہی ہیں دوسرے کی. ٹھیک ہے، کسی اور کو موقع نہیں مل جا رہا ہے، کوئی اور بہو نہیں کری، آپ کے اندر پوٹینشیل ہے، یو ڈیزرو دیٹ. ٹھیک ہے، کیوں؟ نیکی کروا کے اللہ آپ کا درجہ بلند کر رہا ہے. آپ کے اندر طاقت ہے تب تو کر رہی ہیں نا. ٹھیک ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ نا وہ ساس اماں میری کیسی ہیں، بدلے میں میرے کو کھکواتی ہیں یا پھر اچھا بولتی نہیں، اتنا بھی کرتے ہیں تو بھی نام نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں. تو آپ سب سے پہلے بتا دیں کہ آپ کر کس کے لیے ہیں، کر کس کے لیے رہی ہیں. ٹھیک ہے، یا تو ساس کو خوش کرنا ہے، یا پھر آپ کو شوہر کو خوش کرنا ہے، اور یا ان دونوں سے پرے ایک ذات جو بیٹھی ہوئی ہے جو سب کی مالک ہے اس کو خوش کرنا ہے. پھر آپ کا معاملہ سب کلیئر ہو جائے گا، دل پھر سکون میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ساری چیزیں مومن کس لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے. مومن کا ہر فعل عبادت ہے. ٹھیک ہے، اور اگر مومن کا فعل آپ کو وہ اللہ نکل گیا کوئی بھی چیز میں، چاہے وہ دنیاوی کام ہو چاہے دین کا کام ہو، ٹھیک ہے، اللہ نکل گیا، وہی عبادت کیا ہو جائے گی؟ عبادت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے بتائیے؟ ایمان کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے کرنی تھی، اللہ کے لیے. بھائی آپ جو ہے میرے کو جو ہے نا ابو نے میرے کو اپنے وراثت میں دینا تھا ان کو زمین، اور وہ بیٹی کو نہ دے کے اپنے بھائی صاحب کو دے دیں، چچا کو میرے دے دیں. تو یہ کیا کیا؟ حق مارا نا، کفر کیا نا، انکار کیا نا میرے حق سے. ٹھیک ہے، تو آپ کو ایمان کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، ایمان باللہ جو ہے آپ کو ہر فعل میں اٹیچ ہے. جس فعل میں آپ کو ایمان نہیں ہے، یعنی جس فعل میں اللہ نہیں ہے، وہ فعل بظاہر آپ کو کفر ہے، حتیٰ کہ شرک کا بھی مقام لے لیتا ہے. اور اس چیز کو ہم بہت آپ کو نیڈڈ ہے کہ وہ الگ کلاس ہو جائے اس کا، تو ہم آپ کو بتائیں گے. یہ بہت زیادہ مطلب
دہلا دینے والا الفاظ ہے، لیکن حقیقت بھی ہے، یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اب ظاہر بات ہے حقیقت کتنی بھی کڑوی ہو، مومن تو ہے. اب بھائی سیکھنا ہے، تو جب ارادہ کر ہی لیا ہے کہ اپنی برائی کو مٹانا ہے اپنی ذات سے، تو انشاءاللہ آپ بس ہے نا یہ سیکھتی جائیں. دیکھیں کس طرح سے اینگل سے ہمارے زندگی میں کفر و شرک داخل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صرف شرک وہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بت کو پوجا کر رہے ہیں تو وہ شرک ہو گیا. شرک بہت طرح کا ہے. ٹھیک ہے، شرک کفر نہیں بول رہے ہیں، انکار کرنا نہیں، شرک اللہ کے برابر کرنا یا اللہ سے افضل کر دینا. آری بات سمجھ میں؟ شرک کا بولا نا ہم آپ کو کہ ڈیفینیشن آف دا ساری چیزیں الٹا کا پلٹا پڑھا ہے. انکمپلیٹ دین سیکھا، ایک تو جو سیکھا نہیں جو سیکھنا چاہیے تھا، اور جو سیکھا بھی تو وہ بھی الٹا کا پلٹا. ٹھیک ہے، تو معاملہ بہت گڑبڑ ہو گیا. اسلام کو ہم صحیح پیش خود کو کر سکے اور نہ ہی اپنے بچوں کو کر سکے. ٹھیک ہے تو معاملہ یہاں پہ بگڑ گیا. تو آپ نے اپنا اخلاق بلند رکھنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ میرے کو صلاحیت دے، اے اللہ تیرا ہزار احسان کہ تو نے مجھے چنا ہے دوسرے کی خدمت کے لیے. ٹھیک ہے، یہ نہ دیکھیں کہ اگلا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. آپ کیوں دیکھیں گی؟ آپ کا یہاں ضرور آپ کا کہیں نہ کہیں ارادہ ہے کہ آپ ہے نا کچھ اچھی بولی ڈیزرو کر رہی تھی، کچھ اچھا سوچے ہوئی تھی کہ کم سے کم تھوڑا سا ہے نا ایک پیار بھری نگاہ سے دیکھ لیتے، چھوڑ دیتے، منہ سے نہیں بولتے، کم سے کم ایک پیار بھری نگاہ سے. کیوں آپ سوچا؟ نہیں سوچئے، ایک لمحے برابر کے لیے بھی نہیں سوچئے، بلکہ سوچئے کہ اس کا اپوزٹ میرے ملے گا. یہ سوچ کے چلیے. بدزن نہیں ہو رہے ہیں، مطلب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بدزن ہو جائیے، اگلا کھکوانے ہی لگے گا برا. بد اخلاق کہنے کا مطلب ہے آپ کچھ مت سوچئے. ٹھیک ہے، غیر اللہ سے کوئی امید نہیں کیجیے، اللہ سے امید رکھیے. اللہ ہی جو ہے دل میں ڈالے گا، اس کے دل میں محبت ہوگی، آپ کی خدمت کی قدر ہوگی اس کو، اور آپ کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے گا. اور اللہ نہیں چاہے گا تو بدلے میں وہ آپ سے اور بدسلوکی کرے گا. ٹھیک ہے، تو یا آپ کو بدسلوکی کرے وہ یا اچھا اخلاق پیش کرے. ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ ہم کو اچھا اخلاق پیش کیجیے، اور نہ ہی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ہم کو بد اخلاق ہو کے جھڑک دیجیے. ہم صرف اور صرف کر رہے ہیں کیونکہ میرے اوپر ذمہ داری ہے، ایز اے انسان، ایز اے رشتہ دار ہونے کے ناطے، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، ٹھیک ہے، بہو کی شکل میں، ایز اے میرے اوپر رشتہ دار ہیں ہم. تو آپ کو ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، میرا کچھ حق ہے. ہم دوسرے کے اوپر جو ہے ہم اکیلے نہیں ہیں. ظاہر بات ہے اللہ نے کچھ حقوق بنائے ہیں میرے بھی، اور ہم کو بھی کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، بس دیٹس اوکے. ٹھیک ہے، یہ میری عبادت کا ایک طریقہ ہے جو ہم اپنے رب کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو مومن کا ہر فعل عبادت ہوتا ہے اگر اللہ اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، اللہ نہیں ہے تو پھر وہی چیز کفر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اللہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہر چیز کس کے لیے کی جائے، ہر چیز کس کے لیے کی جائے، کس کو کریڈٹ دیا جائے. یہ کس کو کریڈٹ دیا جائے؟ اللہ کو دیا جائے نا. تو اب اللہ کو کریڈٹ نہ دے کے ہم کسی اور کو کریڈٹ دینے لگے، کسی بھی فارم میں، چاہے وہ دولت کو ہو فارم میں ہو، یا پھر شہرت کے فارم میں، یا اپنے آپ کا نا وہ مینٹیلٹی، میری خواہش، میرا ارمان، میرا فلاں تو میرا چلاں. ٹھیک ہے، یہ تو ہم سمجھ لیا تھا، یہ تو میرے عقل تھی، ہم تو ڈیزرو کرتے تھے، تو فلانا ڈھمکانا، یہ وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، کچھ کوئی ڈیزرو نہیں کرتا، کسی کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، کوئی خوشی، وہ کوئی ہے نا اچھا اخلاق، وہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے اذن ہے، باذن اللہ تعالی کچھ بھی نہیں ممکن. ٹھیک ہے، سمجھ رہی ہیں بات؟ تو یہ ایک ہو گیا آپ کو فرض جو ہے نا، آپ کو جو اللہ نے وہ ٹھوک ٹھٹا کے بتا دیا کہ بھائی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو ساری وہ فرائض کرنے، گناہ سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ضرور کرنا ہے. ہاں، ان ذمہ داریوں کو ایکسیس لیول نہیں، لمٹس اینڈ باؤنڈ سے بھی اس کی بتا رہے ہیں ہم آپ کو. ایکسیس لیول میں نہیں جانا ہے کہ آپ کو لمٹ اینڈ باؤنڈ کراس کر کے آپ جب کریں گی اور پھر آپ یہ بول دیں کہ بھائی کیا کریں مجبوری ہے، تو پھر وہ بھی غلط ہو جائے گا. آ رہی بس سمجھ میں؟ لمٹ اینڈ باؤنڈس میں سب ذمہ داریوں کو اللہ نے سکھایا ہے بھائی، ہر چیز کو سکھایا ہے کہ کیسے کیسے کرنا ہے، کس چیز کو کیسے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ جو پوائنٹ ہے نا بہت بڑا مس ہو رہا تھا، تو ہم کو جو ہے کلاس اوور کرنے کے بعد میں ذہن میں آیا تو ہم اس کو نوٹ کر لیا تھا، تو آپ کے ساتھ یہ ذکر کر دیا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے نا؟ چلیں اب آتے ہیں. کیا ہوا، نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے کیا؟ آواز جا رہی ہے سب کو؟ جی آ رہی ہے. ہاں الحمدللہ. اصل میں میرا کچھ ہے نا وہ یہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے یار، کیا بولتے ہیں اس کو، مطلب وہ ریکارڈنگ، وہ وہاں جو ہے نا وہ ایک الگ ٹینشن ہے، وہ ویڈیو جو ہے نا وہ تھمبنیل کے ساتھ بنانا، یہ بھی ایک الگ کام ہے، الگ ذمہ داری ہے. اللہ آسان کرے. تو ڈاؤن لوڈ اگر کچھ ہوتا رہتا ہے نا بڑا فائل، تو اس میں نیٹ ورک ایشو کا چانس بڑھ جاتا ہے. نہیں لیکن ہو چکی ہے الحمدللہ، ڈاؤن لوڈ ہو گئی. چلیں اب جو ہے ہم لوگوں کے پاس جو ہے، ہاں اب ہم بات کرنے والے تھے رمضان کے اوپر. اسٹارٹنگ جو بات ہوئی تھی وہ آپ کو اعمال کی نیت کی بات ہو گئی تھی. ٹھیک ہے،
اب اس کے بارے میں جو ہے نا، ایک منٹ رکیے تو نکال لیتے ہیں ہم یہ. دیکھیں میرے استاد، اگر آپ کو بہت سارے استاد تو بہت سارے ہیں ماشاءاللہ، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ انہی کے جو ہے نا کچھ جو بولتے ہیں نا جس کو ہم اپنے بہاری لینگویج میں لچھن سمجھ رہی ہیں، ایٹیچیوڈ، ٹھیک ہے. تو وہ جو طریقہ ہوتا ہے نا، وہ جو انداز ہوتا ہے، وہ جو ایک مزاج ہوتا ہے استاد کا، ہر استاد کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے. تو الحمدللہ جو میرے استاد رہے ہیں، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. تو اس میں نمبر جو ہے نا فہرست پہ جو فرسٹ آپ بول رہے ہیں یا پھر یہ، تو وہ ہیں مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، اور آپ کو ڈاکٹر اسرار. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے اوپر آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی کس چیز کی، پرسنالٹی کی، جی نہیں. حق بس قبول کرنا ہے، اختلاف ممکن ہے، ٹھیک ہے، اختلاف ممکن ہے، ممکن ہے اپنے استاد سے بھی بعض چیزوں میں اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے. ابھی ہم آپ کو سمجھائیں نا، اسی چیز پہ تو بات ہوئی تھی، ابھی اثر میں ہوئی تھی نا. تو اختلاف ممکن ہے، ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزوں سے میرا اختلاف میرے استاد سے بھی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو حق کا چشمہ لے کے، وہ نا مطلب ہدایت کا چشمہ لے کے ہم نے جو ہے نا سیکھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ان دونوں شخصیات میں ایک جو ہے نا آپ کو جو ہم آپ کو بتایا بھی پوائنٹ میں کہ امت پناہ ان لوگوں کے مزاج میں تھا اور امت کا درد تھا ان لوگوں کو، ٹھیک ہے. اور بہت کام کیا ہے، نو ڈاؤٹ ان اٹ. اور سب سے بڑا جو ہم بولیں آپ کو ایک کریڈٹ کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار کو، ان کو تو وہ نا قرآن سے ہی جانے جاتے ہیں ماشاءاللہ. قرآن پہ بہت ورک کیا انہوں نے. قرآن پہ ورک کرنے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن جو ہے نا ابھی کے دور کو جو ہے نا مزاج کو جو پڑھاتا ہے، وہ ایک ڈاکٹر تھے، MBBS ڈاکٹر تھے، ٹھیک ہے. تو MBBS ڈاکٹر تھے. جب وہ کلینک اوپن کیا نا انہوں نے، تو ان کو توفیق ہوئی. پہلے سے بھی مزاج ہوگا، ظاہر بات ہے، اچانک سے تو ولی اللہ بننے والی بات نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دل میں ڈالے ہوا ہوتا ہی ہے. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ وقت متعین ہوتا ہے کہ اس دن آنا تھا ان کو، مطلب کمپلیٹلی چھوڑنا تھا. قولوا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے نا یہ کیا، کلینک کھول کے وہ چلے گئے تھے وہ حج کے لیے، واپس آئے، کلینک بند کیا اور ہے نا اسٹارٹ کر دیا یہ تبلیغ و اشاعت کا کام، ٹھیک ہے. تو وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ لا کو کرنا ہوگا تب اللہ آئے گا، انکار پہلے ہے تب اس کے بعد اقرار ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک ممکن نہیں تھا نا کہ ڈاکٹر گری بھی وہ کرتے اور پھر وہ ہے نا تبلیغ و اشاعت کا بھی کام کرتے. انہوں نے دیکھ لیا تھا اپنی نفس کو ٹٹول کے کہ میرے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ کچھ اور ہے. اگر ہم اس چیز پوٹینشیل کو ڈاکٹر گری میں لگا دیں گے، ڈاکٹر کی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، بہت سارے ڈاکٹر اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ کام جو میرے اندر ڈیزرو اللہ نے دیا ہے، میرے اندر پوٹینشیل، اگر ہم اس پہ ورک نہیں کیا تو کل کو قیامت کے دن میری پکڑ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور شاید ہم کو بھی تھوڑا بہت جو اللہ نے علم دیا، اس کو ہم کو بھی اندازہ ہوا کہ ہم کو جو ہے نا وہ کام جو ہے نا اپنے استاد کا آگے لے کر چلنا ہے. اللہ نے توفیق دی، ورنہ تو اس لائق انسان کچھ بھی نہیں ہے. کوئی انسان کوئی لائق نہیں ہوتا، ظاہر بات ہے اللہ جس کو چنتا ہے. بس اللہ آپ لوگوں کو بھی توفیق دے، آپ لوگ جو ہے نا آگے میرے علم کو اور میری باتوں کو جو ہے نا آگے پروموٹ کریں اور عورتوں کو جوڑیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. بس یہی کرنا ہے کہ نا ایک چین بنا دینا، ایک ثواب جاریہ کا چین بنا دینا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، آمین. تو یہ ہے. اور مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا اس لیے ہم کو بہت زیادہ وہ عزیز ہیں، اتنا عزیز ہیں کہ ہم کیا بتائیں کہ سب سے زیادہ تو وہ عالم دین ہیں، ٹھیک ہے. مدنی اسکالر ہیں، یعنی آپ کو مدینہ یونیورسٹی ہے جو مدینہ میں آپ کو یہ ہے، تو وہ وہاں سے بہت ذہین ماشاءاللہ، بہت ذہین، امت پناہ. ان کے اندر بھی مزاج تھا. اور سب سے بڑا کام جو رہا نا ان کا، سب سے بڑا کام انڈیا پاکستان میں، خاص طور پہ وہ پاکستان کے تھے، دونوں پاکستان کے ہی ہیں. تو وہ جو ہے نا اہل البیت کی باتوں کو جو ہے نا حق کے ساتھ واضح کیا اس بندے نے، ٹھیک ہے. یعنی ایک دم مطلب چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہے کہ آپ نے کیوں غلط بتایا امت کو، یعنی مخاطب کر کے صحیح بتایا. اور پھر علماء کرام کی جو ہے نا باتوں کو نا مطلب بہت ساری جو پوائنٹ آف ویو غلط تھا علماء کرام کا، خود ایک عالم نے تمہارے ہی بیچ میں اہل سنت والجماعت میں آپ کو یہ بندہ اٹھا، اللہ نے اس کو اٹھایا، ان کو اٹھایا اور ہے نا اس طرح سے جو ہے نا انہوں نے بولا اور اہل البیت کے بارے میں جو بتایا اور جو کربلا کو صحیح ایکسپلین کیا. ون آف اے کائنڈ، ٹھیک ہے. ہم اتنا دعا میرے دل سے نکلتی ہے کہ ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ساری نیکیوں کو ان کے ایک طرف کر دیا ہوگا، اور غالب گمان ہے کہ یہ ایک جو ہے نا اجر اتنا زیادہ زبردست ملا ہوگا نا ان کو کہ ان کا بخشش کا جو ہے نا انتظام انشاءاللہ آمین ضرور ہو گیا ہوگا. اللہ جنت میں جو ہے ان دونوں حضرات کو جو ہے نا اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین. تو یہ جو ہے ڈاکٹر اسرار کو ہم اکثر کوٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اپنے کلاس میں دیکھیے گا آپ، ڈاکٹر اسرار کو اکثر کوٹ کریں گے. اور آپ کو بتائیں، ہم ایک بات بتائیں ہم آپ کو کہ یہ علماء کرام مطلب اتنا زیادہ ان کو ٹھیکہ مل گیا ہے دین کا، یہ اتنا، یہ کیا ہو گیا یار، فون ہینگ کر رہا ہے، اللہ آسان کرے.
یہ علماء کرام ہم کو غصہ آ جاتا ہے، ایسے ہی نہیں غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ بالکل آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی لیکن آپ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کا مطلب آپ کا کام کچھ اور ہے، آپ کا موقف کچھ اور ہے، آپ ہیں کچھ اور نظریے سے اور آپ پیش کچھ اور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. بد اخلاقی آپ پیش کر دیتے ہیں، کبھی عالم بنتے ہیں تو بالکل اپنے آپ کو نہ اپنے آگے کسی کو نہیں سمجھتے ہیں. تو آپ اس طرح سے اپنا تو کریڈٹ لو کر ہی رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا آپ کا ٹیگ جو لگا وہ اسلام کو پیش کرنے والا، اسلام کو ہی بدنام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم کو بہت زیادہ مطلب غصہ آ جاتا ہے بعض چیزوں میں. بالکل بولا نا آپ کو کہ اوپنلی بولنے کا ہے، تو اوپنلی بات ہے، بہت ساری بات ہے میرے سینے میں جو ہم آپ کو دھیرے دھیرے وقتاً فوقتاً ظاہر کریں گے انشاءاللہ. اور سب سے بڑا جو ہے نا یہ نقصان جو کیا ہے نا، یہ کیا ہے کہ آپ کو اپنے آگے جو ہے نا مدرسے لائن سے پڑھے گا جو، بس وہی حق پہ ہے، وہی عالم کہلائے گا، اس کے علاوہ کوئی عالم نہیں کہلائے گا. یہ علماء کرام کا موقف جو ہو گیا نا صرف والا، یہ صرف والا جو ہے نا اپنی منطق لگا دیا ان لوگوں نے، ٹھیک ہے. ہم آپ کو مانتے ہیں کہ مدرسہ از سورس ہے، بالکل ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ صرف کوئی کس نے کہا تھا؟ کس حدیث میں؟ کس قرآن میں؟ ٹھیک ہے. اپنے سے ایجاد کر لینا مطلب ایک طریقہ ہو گیا، بس تمہیں وہی الہی ہو گئی تھی، تمہیں فرشتے نے آ کے بتا دیا تھا کہ یہ مدرسہ لائن جو ہے نا بس یہی ہے. یار استاد اچھا چنو اور ماحول جیسا بھی ہو. پہلے کچھ بھی نہیں تھا. کس صحابہ اکرام نے نا بتائیے کہ عالم کی سرٹیفکیٹ تھی ان کے پاس؟ ہاں، ہم اس سے مطلب یہ مراد نہیں کہ مدرسے سے ہم انکار کر رہے ہیں، مت بھیجو مدرسے میں. بات سمجھیے گا کہ ہم کیا اسلوب کہنا چاہتے ہیں. صرف والا جو الفاظ ہے نا یہ غلط ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ چیز ہو گئی. اور پھر اس کے بعد ایک جو سب سے بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی کیا ان لوگوں نے، اور ہم کو لگتا ہے بہت سارے پہلو سے کہ جان بوجھ کر کیا، ٹھیک ہے. وہ ہم آپ کو بتائیں گے، ایسے تہمت نہیں لگا رہے. ہم بولا نا آپ کو کہ اپنے من سے نہیں کرتے کوئی بات بھی تہمت نہیں ہے. یقین کیجئے کہ ان لوگوں کو ساری حدیثیں پتہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو ہو میری امت جو ہے بنی اسرائیل کے ایک ایک نقش قدم پر چلے گی جیسے وہ چل رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ اندھا کنویں میں بھی گریں گے تم بھی گرو گے، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے ماں سے کھلم کھلا زنا کرے گا تو تم بھی کرو گے. اب بتائیے کہ اس سے بڑی وعید کیا ہوگی. تو امت نے ایک ایک کام کیا ہے، سارے کے سارے لوگ نہیں کریں گے. ایک گروپ کر لیا، پیشن گوئی پوری ہو گئی، ٹھیک ہے. تو علماء کرام کا آپ کو یہود کے علماء کرام کا ایک پیشہ تھا کیا، جس کو قرآن نے کہا ہے، الفاظ میرے کو یاد نہیں ہے، سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. دیکھیں نا آپ کو بتاتے ہیں، رکیے. قرآن کو کوٹ کرنے سے نا زیادہ سمجھ میں آتا ہے. 929 ہو گیا نا، کوئی بات نہیں، بتانا ضروری ہے. دیکھیں کیا کہتا ہے قرآن. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا ایمان لاتے ہو کچھ حصے پہ کتاب کے اور کچھ حصے سے انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، ٹھیک ہے. کچھ بتاتے ہیں اور کچھ غائب، اپنے من کی منطق لگا دیتے ہیں. آدھی بات سمجھ میں؟ تو یہ بات ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات بتائی گئی ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے، تہمت ہے کہ عالم جو ہے بالکل ہر حال میں حق پہ ہوگا. یہ بالکل غلط بات ہے. کوئی انسان پورا حق پہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو، امام احمد بن حنبل ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو ذلیل کر رہے ہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ نفس پرستی نہیں ہے اسلام میں جائز. آدھی بات سمجھ میں؟ میرا 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 کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. بس حق کسی کا لیبل نہیں جانتا، حق صرف ایک کو جانتا ہے اور وہ ہے اللہ اور رسول اللہ، ٹھیک ہے. اللہ نے یہ بتایا اور رسول نے اس کو تبلیغ کر دی، بس. سمجھ نہیں بات؟ تو بات یہ ہو گئی. تو آپ نے کیا کر دیا؟ نہیں بھائی ہم تو جو کہہ دیا بس فقیر کی لکیر ہو گئی، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ کچھ حصے کو چھپایا، جان بوجھ کے چھپایا. یہ نہیں، ہم یہ تہمت نہیں لگا رہے، قسم اللہ کی ہم تہمت نہیں لگا رہے ہیں. آپ یقین کیجئے ہم آپ کو پروف کر دیں گے، لیکن ابھی وہ وقت مناسب نہیں ہے، ابھی کچھ اور بولنا ہے. لیکن ہم یہ بات بول رہے ہیں تو ایسے ہی نہیں بول رہے کہ الگ سے کوئی پارٹ ہے. یہ حصہ لنک ہے آگے رمضان کے کلاس سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ جو ہے نا، یہ انہوں نے حق چھپایا کچھ چیزوں میں. اور وہ حق کیا چیز میں چھپایا پتہ ہے آپ کو؟ حق کیا چیز میں چھپایا؟ اہل البیت کے متعلق سے جو بات تھی نا، جس طرح سے ان کو بتانا چاہیے تھا، یہ اہل البیت کو اس طرح سے ان لوگوں نے نہیں بتایا، اہل سنت والجماعت کے اسکالر نے، ٹھیک ہے. اور اللہ کا فضل دیکھیے کہ اہل سنت والجماعت کے ہی اسکالر میں اللہ نے کسی کو چنا، کچھ اسکالر کو، سبحان اللہ، اور انہوں نے دھجی پرزا اڑا کے رکھ دیا غلط عقیدے کی کہ تم نے اہل البیت کو وہ مقام نہیں دیا، وہ جو ہے نا وہ ڈیزرو جو کرتے تھے اس طرح سے چھپایا تم نے حدیثوں کو. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ بھی ہم آپ کو برین بنا رہے ہیں، ہم آپ کو تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس میرے الفاظ میں وہ طاقت دے اور آپ کو کان میں آپ کے وہ صلاحیت دے، دل میں وہ صلاحیت دے کہ آپ کو جو ہے نا وہ سیدھے جو ہے نا ہدایت کا تیر آپ کے سینے پہ جا کے لگے انشاءاللہ.
ٹھیک ہے. تو آپ نے تیار ہونا ہے انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ یہ جو ہے ڈاکٹر یہ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ہے نا اس پہ بہت بڑا ورک کیا کہ اہل البیت کو بتایا اور ایکسپلین کیا, اور یہ اہل سنت والجماعت سے ہی تھے, یعنی تمہارے ہی اس میں سے اللہ نے اٹھایا. سبحان اللہ. کل کو اگر کوئی شیعہ اسکالر ہو کے اہل البیت کا اگر یہ سپورٹ کرتا تو تم ترت بول دیتے, اس کو بدنام کر دیتے, کیا کہ یہ تو شیعہ ہے, یہ تو کربے کرے گا ایسے. جی نہیں, اللہ کی چال دیکھو, وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین, تمہارے ہی میں سے اٹھا دیا. سبحان اللہ. اور وہ بھی تم بولتے ہو نا, یہ اسکالر کیا بولتے ہیں, فلاں شخص عالم نہیں ہے, ڈاکٹر اسرار تو عالم نہیں, ان کی بات نہیں سنی جائے گی. یقین کیجئے کہ ڈاکٹر اسرار کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ یہ لوگ بولتے ہیں, یہ یعنی تمہیں اختیار سارا کچھ دے دیا اللہ نے, تم عالم ہو گئے ہو, یعنی تمہیں سارا اختیار مل گیا, تمہیں کوئی کچھ نہ کہے, تم جس کو چاہو کچھ بھی کہہ دو. ہاں, یہ ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے, وہ ایک بندہ پتہ ہے کیا بول رہا ہے, وہ عالم تھے, بڑے بڑے داڑھی سب کچھ, تو شاید غالباً وہ وہاں کے تھے, جی کیا بولتے ہیں عرب کے, وہ بھی پورا عرب کا چوغا ہوگا سب پہنے ہوئے. تو وہ بول رہے ہیں کیا کہ پورا غصے میں اور پورا نا مطلب الٹا کا پلٹا بول رہے ہیں, الفاظ تو یاد نہیں لیکن پورا مطلب ان کو ذلیل کرنے کی نیت سے, وہ تو پاگل تھا یہ, وہ پورا الفاظ بول رہے ہیں. بولا کہ بتاؤ یہ کون اینگل سے یہ عالمیت سیکھا ہے ان لوگوں نے, یہ عالم یہ علم یہی سکھاتا ہے, یہ کون سا علم لیا ہے بھائی ان لوگوں نے, کیسے استاد تھے ان لوگوں کے, کیسا ماحول ملا ان لوگوں کو بھائی, کہ اخلاق کا درس نہیں مل سکا, سارا علم حدیث سارا کچھ یاد ہو گیا, قرآن کی ایک ایک آیت یاد ہے, کوٹ ترنت دھڑا دھڑ کر دیتے ہیں, اور آپ کو اخلاق کا کچھ نہیں پتا, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے, اور بھی بیچارے مرے ہوئے انسان کو انتقال کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بولے نہیں یہ وہ تو جب میں گمراہ ہیں ان کو نہیں سنو, یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. مطلب واہ واہ. ٹھیک ہے, لیکن وہی بولتے ہیں کہ اللہ کو جب حق سنوانا ہوتا ہے نا, تو ہے نا صحابہ اکرام کو جب ہے نا وہ آتے تھے نا مکہ میں, تو بولتے تھے ارے ارے, جب ابو جہل بولتا تھا نا کہ پتہ ہے تمہارا فلاں محمد جو ہے نا سنو, دیکھو وہ بات ایسی بولے گا نا, اس کو نہیں سننا, یقین کیجئے کہ نا کان میں روئی ٹھسوا دیتا تھا ابو جہل. ابو جہل کان میں روئی ٹھسوا دیتا تھا کہ نا جے میں محمد کی آواز نہ جا سکے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تاکہ سنے گا نہیں, اور سنے گا نہیں تو پھر نا یہ ایمان نہیں لائے گا. اور یقین کیجئے کہ صحابہ کرام کان میں روئی ٹھوستے تھے, لیکن اللہ نے جس کو حق پہنچانا ہے وہ تو پھر پیچھے نہیں رہے گا نا, وہ کچھ نہ کچھ کر کے تو پہنچ ہی جانا, بہانہ بنی جائے گا. سیرت میں آ جائے گا آپ کو, بہت سارے واقعات مل جائیں گے. سبحان اللہ. تو تم چاہے جتنا کر لو, تمہارا کریڈٹ نکل چکا. ٹھیک ہے, تم اپنے وقار سے گر گئے ہو, تم نے اپنا مقام کھو دیا, تم نے علم تو حاصل کیا لیکن نہ علم نافع حاصل کیا, اور نہ ہی عمل متقبل ہے تمہارے اندر, تم علماء کہلانے کے لائق نہیں ہو. علماء سو کے بارے میں بول رہے ہیں, علماء حق کے بارے میں نہیں. ٹھیک ہے, اور تمہارا یہ مقام تم نے خود سے گرایا ہے, جس کی وجہ سے آج جو ہے امام کو ہے نا 5,000 دینے میں لوگ ہے نا 100 بار سوچتے ہیں, لیکن اپنے بچے کو, ایک بچے کو 5,000 فیس دینے میں کوئی گھبراتے نہیں. بتائیے کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے. اسکول کی فیس دینے میں, چھوٹے بچے کی فیس 5,000 دینے میں کچھ نہیں لگتا ان لوگوں کو, اور وہی امام کے لیے نہیں نکلتا دم سے پیسہ. کیوں؟ امام نے اپنا کریڈٹ گرایا ہے. وہ تو ہے ہی بدماش, جو بھی اسکول کو نا فالو کر رہا ہے, وہ ساری وہ بدماشی اپنی جگہ ہے, لیکن تمہارا کریڈٹ جو گرا ہے نا, وہ کہیں نہ تم ہے نا وہ اعمال کی سزا ہے تمہارے. ٹھیک ہے, تم اپنے ممبر سے وہ آواز نہیں نکال رہے ہو, تمہارے ممبر کو جو ہے نا امت پنے کا درس دینا چاہیے تھا, تم نے فرقے کی آگ بھڑکا دی, یہاں باندھنا بدعت ہے, وہاں ہے نا تحریمہ مت باندھو, بس یہی باقی ہے, امت کو توڑنا باقی ہے. تم کب امت کو جوڑنے کا خطاب کرو گے بھائی؟ ہاں, یہ ممبر جو چاہو وہ کر لو, مذاق ہے کیا؟ تو اس طرح سے معاملہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے علماء کرام کو جو ہے نا بالکل اجتناب کریں, جو اس طرح سے بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں, اور کیا نام ہے امت پناہ توڑنے والا مزاج ہے, اور کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ جس کو بھی سنیے گا, بد اخلاقی آپ کو آنکھ سے دکھ جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آپ نہیں بھی علم رکھتی ہیں نا, آپ بالکل کوری کاغذ ہیں, تو بھی بد اخلاقی کا کوئی ایسا نہیں ہے لیول کہ آپ کو سرٹیفکیٹ لے کے آنا ہوگا کہ عالم بنی گا تبھی سمجھ میں آئے گا آپ کو بد اخلاق کون ہے اور خوش اخلاق کون ہے. ٹھیک ہے, سب سمجھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو بد اخلاقی اور آپ کو امت پناہ یہ سب جو ہے نا بہت ساری جو ہے نا لٹمس ٹیسٹ ہے, ہم ابھی تیار کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں, کل 4 بجے والے کلاس میں بتانا ہے ہم کو. تو یہ دونوں جو ہے نا ماشاءاللہ میرے استاد میں سے ہیں, اور ہم ان سے بہت ساری چیز بہت ساری سیکھتے ہیں, لیکن ہاں کچھ معاملے میں اختلاف رائے, ظاہر بات ہے انسان ہے, ہر چیز صحیح نہیں ہو سکتی, اور ہر علم لے بھی نہیں سکتا انسان. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ جو ہے نا ڈاکٹر اسرار کا ہم جو ہے نا آپ کو ایک جو ہے نا رمضان کے متعلق سے جو آیت ہے نا قرآن کی وہ کوٹ کریں. ٹھیک ہے, کوٹ کیا کر رہے ہیں بلکہ پڑھ رہے ہیں. دیکھیے سورۃ البقرہ آیت نمبر, سورۃ نمبر 2 ہے, آیت نمبر 183. ویسے تو رمضان کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں, لیکن چلیں یہ والی آیت جو ہے نا ابھی آپ کو موقع محل اسی کا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. موٹا موٹی خلاصہ کلام اس کا ہم بتاتے ہیں آپ کو.
دیکھیں ایک تو یہ بات بھی آپ جان لیں کہ حدیث کو کوٹ کرنے سے پہلے یعنی ہم جو آپ کو ترجمہ بتاتے ہیں یا کچھ بھی تو ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہوتا. ہم آپ کو بار بار بتانے سے پہلے یہ بات بولتے ہیں کہ ہم اپنی زبان میں آپ کو ترجمہ سمجھا رہے ہیں, ہم اپنی زبان میں اس کا خلاصہ کلام بتا رہے ہیں. ایسے ہی بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ کوئی بھی حدیث کوٹ کرنے سے پہلے یا پھر آپ کو قرآن کی آیت کو نا اپنی زبان میں سمجھانا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے یقین کریے کہ ایسے بولنا چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ جو نا اپنی زبان میں انسان سمجھا رہا ہے, ظاہر بات ہے اب اپنے انداز لے رہا ہے تو وہ والی بات, ٹھیک ہے. تو بس کمی کوتاہی اللہ معاف کرے, دل میں ایسا ارادہ نہیں ہوتا, اس لیے ہم اپنی زبان سے بول دیتے ہیں کہ نا ہم اپنی زبان میں آپ کو خلاصہ کلام یعنی جسٹ نچوڑ وہ بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب وہ سنیے گا, اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا. یہ روزہ کے الفاظ الگ ڈرامہ ہے کہ آپ کو اردو کا بیڑا غرق, مطلب کہ عربی کا بیڑا غرق کیا اردو نے. تو روزہ نماز یہ سب کچھ بھی نہیں ہے بہن. کیا ہم بولے کہ اس طرح سے امت کے ساتھ ہے نا چھورا گھوپا گیا نا کہ ہم کیا بتائیں آپ کو. نماز ورڈ کو جو نا نما, آپ نے سنا ہے نما ورڈ؟ نما ورڈ بتائیں کہاں سے؟ اوم نما, سنا ہے؟ اب یاد آیا وہاں سے ہے لنک. سمجھ دیجئے کتنی غداری ہوئی ہے اسلام کے ساتھ, سمجھ نہیں آپ؟ تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. گھٹی میں دیا گیا ہے کفر, ٹھیک ہے, یہ ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے, آج کی بات نہیں ہے, گھٹی میں دیا گیا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو تم پر جو ہے حالت صوم میں رہنا فرض کیا گیا ہے, یعنی روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر. کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے لوگوں پر جیسے تمہاری پہلے جو امت آئی نا بنی اسرائیل قوم تھی اور بھی بہت سارے لوگ جو آئے تھے ان پر بھی فرض کیا گیا تھا. تو اے ایمان والوں, اے صحابہ کرام, اے مسلمانوں, اے وہ لوگوں جو محمد کی پیروی کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اے وہ لوگوں جو بعد میں بھی آؤ گے 1446 سال کے بعد بھی قرآن پڑھو گے, ان سب سے مخاطب کر کے قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے کے لوگوں پر, ٹھیک ہے. من قبلکم لعلکم تتقون, آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ, یعنی تاکہ تم میں, لعلکم تاکہ تم میں, تتقون, یہ تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ تقوی آ جائے, تتقون پرہیزگاری آ جائے. اب یہ تقوی ایک الگ ٹاپک ہے, اس کو بھی بتانا ضروری ہے, لیکن لیٹ سی کہ اس سے پہلے ایک ورڈ آیا سیام, آیا کہ نہیں آیا؟ اب سیام کو ہم نے کیا کر دیا اپنے مرضی سے منطق لگا کے کیا کیا, روزہ, ٹھیک ہے. آپ کا کوئی بہت پیار سے نام ابو امی رکھتے ہیں نا زیادہ تر, نام کون رکھتا ہے؟ نام کرم کون کرتا ہے بچے کا؟ بسم اللہ. بتائیے گا, ابو امی, اور کون کرے گا, ہے نا. اب اماں ابا جو نام رکھیں, ٹھیک ہے, میرا نام مہوش ہے, ہم بولا بڑے ہو کے کہ ایسا ہے نا کہ ہم کو زیادہ عقل آ گئی ابو, تو ہم کو ہے نا نام مہوش نہیں رکھیں گے, کیوں لے گیا آپ کا نام, ٹھیک ہے, آپ کو مبارک ہو, ہم رکھا کچھ اور نام, ٹھیک ہے, پگلا بڑھا, ٹھیک ہے, وہ بھی اچھا نہیں, پگلا بڑھا رکھا, ٹھیک ہے, چنی رکھ لیا, ٹھیک ہے. ابو کیا کریں گے, بیٹا آؤ گلے سے لگاتے ہیں, یا جوتا ماریں گے نا. تو اب بتائیے, انسان تو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے, تم نے اتنی ڈیئرنیس دکھائی کہ قرآن میں اللہ نے جس کو مقام دیا, جو لفظ دیا, اس کو تم نے چینج کر دیا, اور تم یہ باور کراتے ہو کہ ہر لینگویج میں الگ الگ ہو جائے گا, سبحان اللہ. اور عمر جو ہے وہ نا ایک دو آدمی کو دیکھ رہے ہیں طواف کرنے کے دوران کہ وہ آپس میں اپنی لینگویج میں گفتگو کر رہے تھے, وہ عجم تھے, کہیں سے آئے تھے, وہ عمرہ کے لیے کر رہے تھے. وہ عمر نے دیکھ کر کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیکنڈ خلیفہ آف اسلام, کہ کہیں سے عربی سیکھنے کی ہے نا کوئی حالت پیدا کرو, سمجھ میں آیا, ٹھیک ہے. آپس میں بات کر رہے تھے تو عمر کو پسند نہیں آیا. اب بتائیے کہ الفاظ کو چینج کر دے گا انسان قرآن کے, تو کتنا چھری چلائے گا صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, آ رہی بات سمجھ میں. تو سیام جو ہے نا اللہ نے دیا, ہم نے کیا کہا بھائی سیام وام ورڈ ہم کو نہیں آتا ہے سمجھ میں, روزہ ہم سمجھ لیا دھڑیلے سے, اور یہ اتنا یوز ٹو ہو گیا کہ اب یہ وہی والی بات ہے کہ گناہ عام ہو گیا, تو لگ رہا ہے کہ مکھی بیٹھی اڑا دیا, ٹھیک ہے, ورنہ وہی ہے وہ گناہ, اور سزا بھی وہی ہے. یاد رکھیے گا, ہمیں لائٹ لگ رہا تھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کا وہ مقام گھٹ گیا ہے. شریعت چینج ہو جائے گی, 1446 سال پہلے جو شریعت تھی وہی آج بھی ہے, وہی سزا ہے, وہی جزا ہے, سارا کچھ, ٹھیک ہے. چینج اگر ہوا ہے, ایمان اگر ڈاؤن ہوا تو وہ تمہارا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کل بھی وہی تھا, اس کی شریعت بھی وہی تھی, اور وہی قیامت تک رہی جب تک اللہ چاہے گا, ٹھیک ہے. تو سیام ورڈ جو ہے قرآن میں ہے, اور ہم نے کیا کیا, اس کو روزہ بنا دیا. تو بہرحال یہ ایک بات ہو گئی. اسی طرح سے آپ کو صلاح ورڈ آیا ہے نماز کے متعلق سے, اور ہم نے کیا کیا, نماز بنا دیا. تو اب یہ جو ہے یہ کیا تقوی پیدا ہو. لیٹس سی کہ ڈاکٹر سار کیا کہتے ہیں. سورۃ البقرہ کے نصف آخر کے مضامین کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ 4 لڑیوں کے مانند ہے جو آپس میں گتھی ہوئی ہیں. اب ان میں سے ہم آپ کو سمجھائیں گے بھی.
اب ان میں سے عبادات والی لڑی آ رہی ہے اور زیر مطالعہ رکوع میں صوم کی عبادت کا تذکرہ ہے. جہاں تک صلاح نماز کا تعلق ہے تو اس کا ذکر مکی صورتوں میں بے تحاشا آ چکا ہے، لیکن مکی دور میں صوم کا بطور عبادت کوئی تذکرہ نہیں ملتا. یاد رکھیے گا روزے کے لیے الفاظ کیا یوز کیا قرآن نے، ہمیں تو پتہ تک نہیں ہے یار. ہونا یہ چاہیے تھا کہ صوم کو ہم ایڈکشن میں لیتے اور بولتے کہ نا ہم اپنی لینگویج میں اس کو روزہ بولتے ہیں، لیکن الٹا کام ہو گیا. کام کیا ہو گیا؟ الٹا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب بتائیے سب لینگویج میں الگ الگ نام رکھ دیا جائے گا تو بتائیے تھا جی نا پرزہ اٹھ جائے گا جی. کوئی چیز کا شریعت نامی چیز بھی تو کوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو کیا ہی بولے. چلیے خیر، عربوں کے ہاں صوم، اب صوم لفظ کو ہم سمجھا رہے ہیں جو ہے نا اوپر کتب علیکم الصیام. سیام جو ہے آپ کو وہ اس کی مطلب پلورل فارم ہے، صوم کا پلورل ہے وہ، یعنی آپ کو سنگولر پلورل سمجھا ہے نا، وہ انگلش میں تو پڑھا ہی ہوگا، ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں سیام. ٹھیک ہے، جمع ہے وہ. ٹھیک ہے، صوم ورڈ کو سمجھا رہے ہیں ڈاکٹر اسرار. بڑا اچھا ان کا مطلب میرے کو ہم دیکھ رہے تھے تو دیکھا کہ ہم میرے ہی استاد میں سے اچھا نکل گیا تھے تفسیر میں، تو چلو اسی کو سمجھا دیتے ہیں انشاءاللہ. تو اب سنیے گا صوم کہاں سے کیسے کیا نکلا. ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے عرب کو جب بولا جا رہا ہے یا قرآن کی آیت نازل ہو رہی تو کس پہ مخاطب کون ہے؟ سب سے اولین مخاطب کون ہے؟ قرآن کے سب سے اولین مخاطب کون ہے؟ پہلے جس کو خطاب کیا جا رہا ہو وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تھے اور جو آپ کے ارد گرد تھے، پہلے ان لوگوں کو مخاطب کر رہا تھا قرآن. کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا؟ پھر جتنے بھی لوگ جوڑ رہے ہیں سب کو مخاطب کر رہا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عرب کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن نے نازل کیا کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لیٹس سی کہ صیام کیا ہے. عربوں کے ہاں صوم، صاد واو میم، صوم یا صیام کے لفظ کا اطلاق اور مفہوم کیا تھا اور اس سے وہ کیا مراد لیتے تھے اسے ذرا سمجھ لیجئے. عرب خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے، البتہ اپنے گھوڑوں کو رکھواتے تھے. بہت اچھے سے سمجھیے گا، البتہ اپنے گھوڑوں کو رکھواتے تھے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ عرب مزاج میں کیا تھے؟ لڑاکو ٹائپ سے. لڑاکو مطلب وہ والی مطلب تنک مزاجی تھی. آ رہی بات سمجھ میں؟ تنک مزاجی تھی، بہت ساری اچھی کوالٹی بھی تھی. ٹھیک ہے، یہ ہم سیرت میں بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. بہت ساری اچھی کوالٹی تھی، بہت ساری چیز تھی، بہت سارا انوائرمنٹ تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرب میں پیدا کیا اور عرب کی سرزمین کو چنا ہے آخری پیغام کے لیے. ٹھیک ہے، وہاں سے ہے نا علم نور کا پھوٹا لاسٹ والا جو ہدایت کی بات جو ہے وہاں سے. ٹھیک ہے، تو بہت سارا ریزن تھا بیفور ارائیول آف اسلام بھی. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو زبان کے بہت پکے تھے، چاہے وہ اسلام آیا ہے اس سے پہلے بھی. زبان جو دے دیا تو ادھر کی ادھر نہیں ہو جائے گی. قبیلہ کی قبیلہ لڑائی لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، زبان کا ہے ادھر سے ادھر، رد نہیں کر سکتے تھے. جو بات پہ ٹل جاتے تھے نا وہ اڑ گئے تو اڑ گئے. ٹھیک ہے، کریں گے تو کریں گے. ٹھیک ہے، اور انکار کر دیا تو انکار کر دیا. زبان کے بڑے پکے تھے اور مسلمان اس سے بھی گیا گزرا ہے. آج عرب جاہل جو تھے اس سے بھی گیا گزرا ہے بیفور ارائیول آف اسلام. اسلام کے پہلے کی بات بول رہے ہیں، اسلام کے بعد کی نہیں. اسلام کے بعد والے تو اور بھی زیادہ اچھے ہو گئے ہوں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اسلام سے پہلے کی آپ کو کوالٹی آف دا عرب بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو عرب مسلمان تو اس سے بھی چلا گیا. آج کا مسلمان تو اس سے بھی چلا گیا. سب سے زیادہ تو اس کے اندر یہی ہے کہ وہ زبان کا ہی پاس نہیں ہے اس کے اندر. تو جو زبان کا پکا نہ ہو وہ عمل کا کیا پکا ہوگا. بہرحال عربوں کے ہاں صوم یا سیام کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ اس کے روزہ اپنے لیے نہیں رکھتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے؟ اپنے گھوڑوں کو رکھواتے تھے. لیٹس سی کہ کیسے گھوڑوں کو رکھواتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر عربوں کا پیشہ غارت گیری اور لوٹ مار تھا. یہ سیرت میں اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا. پیشہ غارت گیری اور لوٹ مار تھا. پھر مختلف قبائل یعنی قبیلے کی جمع ہے. مختلف قبیلے یعنی آپ کو قبیلے سے متعلق ابھی آپ سمجھ لیں ذات. ٹھیک ہے، موٹا موٹی لے کے چل رہے. ذات کے مابین وقفہ سے جنگیں ہوتی رہتی تھی. کچھ بات پہ ہو گیا، کبھی ہے نا گھاس چڑھا کہے میری بکری کہے تمہارے کھیت میں چلی گئی تو وہ ایسے گھوڑا کہے لے لیا، تو ایسے ذرا سی بات پہ چھلی لڑائی جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لڑتے تھے اور دم تلوار نکل گئی. پوری چھوٹی لڑائی ہے لیکن دم پورا مار کاٹ ہو رہی ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں. جاہل قوم تھی. ٹھیک ہے، تو لڑائی لڑ رہی تھی، لوٹ مار بہت زیادہ تھی. ہاں، قریش کو اللہ نے بہت عزت دیا. شروع سے قریش کا بہت عزت رہی ہے اور قریش کو امن و امان شروع سے رہا جس کا ذکر لإیلاف قریش میں بھی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو لوٹ مار غارت گیری ان کا پیشہ تھا. پھر مختلف قبائل کے مابین وقفہ سے جنگیں ہوتی رہتی تھی. ان کاموں کے لیے ان کو گھوڑوں کی ضرورت تھی اور گھوڑا اس مقصد کے لیے نہایت موزوں جانور تھا کہ اس پر بیٹھ کر تیزی سے جائیں، لوٹ مار کریں، شب و خون ماریں اور تیزی سے واپس آ جائیں. اونٹ تیز رفتار جانور نہیں ہے
پھر وہ گھوڑے کے مقابلے میں تیزی سے اپنا رخ بھی نہیں بدل سکتا. ظاہر بات ہے کہ تھوڑا سا اس کے اندر سستی والا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, جانتی ہیں آپ کی کتنا سستی سے چلتا ہے وہ, ٹھیک ہے, تو ایک دم ترنت میں پھرتی سے چینج ہونا ہے, پھرتی سے وار کو روکنا ہے, تو یہ کس میں ایبلٹی ہے؟ گھوڑے کے اندر ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وار پہلی جو ہوتی تھی وہ گھوڑا کتنا استعمال ہوتا تھا, ایک تو تیز دوڑتا بھی ہے, بہت آپ کو مطلب کہ کم کھانے پہ کم اس پہ نا گزارا کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں, بہت ساری کوالٹی ہے اس کے اندر. ہارس پاور آپ نے سنا بھی ہوگا, ٹھیک ہے, پڑھا ہے سائنس میں. ہارس پاور انرجی کی یونٹ ہے یا پھر آپ کو الیکٹرک کی یونٹ ہے شاید, ہارس پاور ایچ پی. تو پھر وہ گھوڑے کے مقابلے میں تیزی سے اپنا رخ بھی نہیں پھیر سکتا تھا, یعنی اونٹ اور گھوڑا دو ہی آپ کو عرب میں فیمس جانور تھے, ٹھیک ہے. تو آپ جو عرب تھے وہ آپ کو اونٹ نہیں استعمال کرتے تھے, بلکہ کیا کرتے تھے, گھوڑا استعمال کرتے تھے لڑائی کے لیے, کیونکہ اس کے اندر بہت ساری کوالٹی تھی, جنگ کے لیے بہت اچھا جانور کہلاتا تھا. مگر گھوڑا جہاں تیز رفتار جانور ہے وہاں تنک مزاج اور نازک مزاج بھی ہے, یعنی پھرتی سے نا وہ نا اینگل چینج کر لے گا, بچاؤ کر لے گا, اپنے مالک جو سوار ہے اس پہ وہ اس کو بھی بچائے گا, اپنے بھی بچے گا. چنانچہ وہ تربیت کے لیے, یعنی آپ کو ایڈکشن ہو جائے گھوڑے کو, ان گھوڑوں سے یہ مشقت کراتے تھے کہ ان کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے اور ان کے منہ پر ایک توبڑا چڑھا دیتے تھے. اس عمل کو وہ صوم کہتے تھے. سمجھیے گا کتنا لنک ہے, اس عمل کو وہ صوم کہتے تھے. اور جس گھوڑے پر یہ عمل کیا جائے اسے وہ صائم کہتے تھے, یعنی جو صوم کروا رہا ہے, مطلب بھوکا پیاسا رکھوا رہا ہے گھوڑے کو, وہ آدمی کیا کہلاتا تھا؟ صائم. لہذا کوئی بھی روزے سے ہوگا تو عربی الفاظ اس کے لیے کیا آیا ہے؟ صائم, فاعل کے وزن پر. یہ ان لوگوں کو بہت اچھے سے اور سمجھ میں آئے گا جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں. ابھی تو ورب آپ لوگوں کو نہیں پڑھایا ہے, لیکن آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ فاعل کے وزن پہ, ٹھیک ہے. جیسے بولتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں یار, کچھ بھی ورڈ لے لیں, جیسے کیا بولیں, جیسے کاتب, ٹھیک ہے, کتابت کرنے والا, لکھنے والا, ٹھیک ہے, شاعر, شعر کہنے والا, ٹھیک ہے, بہت سارا ورڈ. فاعل وزن پہ نا کام کرنے والے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے نا صوم کرواتا تھا, اس کو گھوڑے کو پیاسا رکھواتا تھا اور بھوک پہ اس کی ایڈکشن کرواتا تھا, اس کو وہ کیا کہتے تھے؟ صائم کہتے تھے. اس آدمی کو صائم کہتے تھے, یعنی یہ روزے سے ہے. اسی طرح وہ گھوڑوں کو بھوک پیاس جھیلنے کا عادی بناتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہم کے دوران, یعنی وار کے دوران, گھوڑا بھوک پیاس برداشت نہ کر سکے اور جی ہار جائے اور ہم لڑائی ہار جائیں. اس طرح تو سوار کی جان شدید خطرے میں پڑ جائے گی اور اسے زندگی کے لالے پڑ جائیں گے. مزید یہ کہ عرب اس طور پر گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر موسم گرما, یعنی گرمی, ظاہر بات ہے گرمی میں تو فیمس ہے عرب, تو موسم گرما یعنی گرمی کے موسم میں اور لو کی حالت میں, آپ جانتی ہیں کہ سن اسٹارم وہاں کتنا ہوتا ہے, وہ کون اسٹارم تو کہلاتا ہے, سنی اسٹارم نہ بولتے ہیں, پتہ نہیں کون سے اسٹارم بولتے ہیں, جو بالو کا طوفان چلتا ہے وہاں ڈیزرٹ علاقے میں. تو وہ جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے ایسے موسم میں اور اس اسٹارم میں, کیا کرتے تھے, انہیں لے کر میدان میں جاتے تھے اور اپنی حفاظت کے لیے اپنے سروں پر تو ڈھانٹے باندھ لیتے تھے, یعنی پورا منہ ڈھک لیا, ناک ڈھک لیا اور پھر ہے نا پورا نقاب کی طرح پہن لیا. سینڈ اسٹارم, یس ہاں, سینڈ اسٹارم. تو وہ جو ہے کیا نام ہے, پورا نقاب کی طرح منہ باندھ لیتے تھے. گھڑ سوار جو ہوتا تھا وہ نقاب کی طرح منہ باندھ لیتا تھا, لیکن یہ جو ہے نا یہ گھوڑے کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار رہتے تھے اور ان گھوڑوں کا منہ سیدھا لو کی طرف کر دیتے تھے اور بعد سرسر کے تھپیڑوں کی طرف رکھتے تھے. یعنی لو, سرسر کہتے ہیں آپ کو گرم لو ہوا کو, ٹھیک ہے, عربی میں سرسر ورڈ آیا قرآن میں. سرسر کہتے ہیں گرم لو جو آپ کو چلتی ہے, لو, ٹھیک ہے. اس کی طرف منہ کر دیتے تھے گھوڑے کا, تاکہ ان کے اندر, یعنی گھوڑے کے اندر بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ لو کے ان تھپیڑے کو برداشت کرنے کی عادت بھی پڑ جائے. یعنی بھوکا پیاسا بھی رکھتے تھے اور پلس ہے نا لو میں چلاتے تھے, لے کے جاتے تھے اور ہپتا تھا خوب گھوڑا, تاکہ اس کو نا برداشت کی صلاحیت پیدا ہو جائے, کڑے سے کڑے کنڈیشن میں بھی یہ ثابت قدم رہ سکے, تاکہ کسی ڈاکے کی مہم میں یا قبائلی جنگ کے موقع پر گھوڑ سوار کے قابو میں رہے اور بھوک پیاس یا بعد سرسر یعنی گرم لو کے تھپیڑوں کو برداشت کر کے سوار کی مرضی کے مطابق مطلوبہ رخ برقرار رکھے. یعنی جس رخ پہ جانا چاہتا ہے سوار وہ اسی طرح سے تھک ہار نہ جائے اور اسی طرح سے پورا انرجیٹک ہو کے, چونکہ ظاہر بات ہے ایڈکشن ہو گیا ہے, بھوک بھی برداشت کر سکتا ہے, اب آپ کو وہ گرم لو بھی برداشت کر رہا ہے, تو وہ آپ کو اس کے کام میں فائدہ دے گا جو وہ سوار ہے اس پہ, ٹھیک ہے. اور اس سے منہ نہ پھیرے. تو عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر جو مشقت کراتے تھے اس پر وہ صوم کے لفظ یعنی روزہ کا اطلاق کرتے تھے. اس کو بولتے تھے روزہ رکھنا, یعنی روزہ رکھنا تو ہم اپنے زبان میں سمجھا رہے ہیں, صوم وہ بولتے تھے اس پروسیس کو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود کے ہاں روزے رکھنے کا رواج تھا. کتنا ٹائم ہوا ہے, 9:51 ہو گیا. وہ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے.
اب ٹھیک ہے، وہ عاشورہ کیا ہے وہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے، تھوڑا بہت یہاں پہ آ جائے گا. اس لیے کہ اس روز بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی. وہ فرعون کا ہی واقعہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے، وہ بھی آ جائے گا تفسیر قرآن میں انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ابتداءً ہر مہینے ایام بیض کے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا. یعنی شروعات میں جب آپ کو روزہ فرض نہیں ہوا تھا نا، تو 3 دن، مہینے کے 3 دن جو ہوتے ہیں نا ایام بیض 13 14 15، تو اس کو رکھنے کا آپ کو حکم تھا بیفور فرائض آف جو 30 روزہ رمضان کا فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے، اس رکوع کی ابتدائی 2 آیات میں غالباً اسی کی طرف اشارہ ہے. اگر ابتدائی میں پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے جاتے تو وہ یقیناً شاق گزرتا، ان کے لیے کیا ہوتا، مشقت ہو جاتی. ظاہر بات ہے کہ مہینے سخت گرم بھی ہو سکتے تھے. اب اگر 30 کے 30 روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دیے گئے ہوتے اور وہ جون جولائی کے ہوتے تو جان ہی تو نکل جاتی نا. چنانچہ بہترین تدبیر اللہ نے یہ کی کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا پہلے حکم دیا، اور یہ روزے مختلف موسموں میں آتے رہتے تھے. ظاہر بات ہے ہر مہینے میں 3 رکھنا، تو مہینہ چینج ہو رہا، موسم چینج ہو رہا، تو رکھنے کا عادی ہو رہا ہے انسان. ٹھیک ہے، یہ قرآن نزول کا وقت کا واقعہ ہے، سمجھ رہی ہیں آپ. اب آپ کو 30 روزہ ہی فرض ہے، چاہے کتنا کوئی صحیح مہینہ ہے. ٹھیک ہے، وہ اس وقت اس کی بات بتائی جا رہی ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. ہر مہینے میں 3 دن کے روزوں کا جو ابتدائی حکم تھا اس میں علی الاطلاق یہ اجازت تھی کہ جو شخص یہ روزہ نہ رکھے وہ اس کا فدیہ دے، اگرچہ وہ بیمار یا مسافر نہ ہو. یہ آپ کو فقہ مسئلہ ہو گیا اس کا، کیا بولتے ہیں 3 روزے کا، وہ ہر مہینے کے. بہرحال جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا تو اب یہ رخصت ختم کر دی گئی. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کی اس رخصت کو ایسے شخص کے لیے باقی رکھا جو بہت بوڑھا ہو گیا. بہرحال یہ فقہی مسائل ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ، مین مقصد میرا تھا صوم کو سمجھانا. یہ ہے ان آیات کی تعویل جس پر میں بہت عرصے پہلے پہنچ گیا تھا، لیکن چونکہ اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی ہے اس لیے میں اسے بیان کرنے سے جھجکتا رہا. بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کشمیری نے رحمۃ اللہ علیہ اور مجھے کی رائے یہی ہے جو انہوں نے اپنی رائے دی. ڈاکٹر اسرار نے اوپر بتایا صوم کے بارے میں. ٹھیک ہے، بہت سارے مفسرین نے اپنی تفسیر میں اس کا ذکر ایسے نہیں کیا ہے، یہ ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں. تو یہ جھجک رہے تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا پہلے ہی، لیکن یہ نا اپنی تفسیر لکھنے میں جھجک رہے تھے اس واقعے کو لکھنے میں. لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ ایک مفسر جن کا نام مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے، یہ بھی اللہ والے تھے، بہت بڑے، یعنی ہندوستان کے سائڈ کے تھے، تو یہ جو ہے نا انہوں نے لکھا ہے تو پھر ان کو اطمینان قلب ہو گیا کہ نہیں بھائی میری اپنی رائے نہیں ہے، اور بھی لوگوں نے اس پہ اپنا قلم بند کیا ہے، لکھا ہے. پھر مجھے اس کا ذکر تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مل گیا، تو یہاں جو ہے کیا نام ہے ان کو اطمینان ہو گیا. ٹھیک ہے، ایام بیض کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد بھی نفلاً رکھے تھے. یعنی ایام بیض کون سا، مہینے کے 3 دن کے روزے. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا، رمضان کے فرض ہونے سے پہلے عادت ڈلوائی جا رہی تھی صحابہ کرام کو کس کی، 3 دن کے روزے کی ہر مہینے کی، تاکہ جو ہے نا ہر موسم سے ان کو پالا پڑ جائے اور ان کو عادت ہو جائے. پھر آپ کو جب فرض ہو گیا رمضان کا روزہ تو فرض پھر رکھنا ہو گیا 300 دن کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی آپ کو یہ 3 دن کا جو روزہ نفل پہلے رکھ رہے تھے وہ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو کیا رکھا، وہ آپ کو 30 دن کا جو روزہ فرض ہو گیا اس کے بعد بھی. ٹھیک ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام نے بھی رکھا. ٹھیک ہے، روزے کے احکام پر مشتمل یہ رکوع 6 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ اس اعتبار سے ایک عجیب مقام ہے کہ اس ایک جگہ روزے کا تذکرہ جامعیت کے ساتھ آ گیا. ایک منٹ، ہاں اب یہاں آتا ہے، وہ جنگ کے لیے گھوڑے کو تیار کرواتے تھے، تمہیں تقویٰ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اب کیا بات آ رہی ہے، تمہیں اپنے لیے تقوی کے لیے تیار. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہاں ہم سمجھا رہے ہیں انشاءاللہ. ایک منٹ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، من قبلکم، پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون کو اب یہ سمجھا رہے ہیں ڈاکٹر اسرار کہ تاکہ تمہارے اندر کیا ہو سکے، تقوی پیدا ہو سکے. ٹھیک ہے، وہ جنگ کے لیے گھوڑے کو تیار کرواتے تھے، تمہیں تقوی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرانا ہے. روزے کی مشق تم سے اس لیے کروائی جا رہی ہے تاکہ تم بھوک کو قابو میں رکھ سکو، شہوت کو قابو میں رکھ سکو، پیاس کو برداشت کر سکو. تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا ہوگا، اس میں بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی. اپنے آپ کو جہاد و قتال کے لیے تیار کرو. سورۃ البقرہ کے اگلے رکوع سے قتال کی بحث شروع ہو رہی ہے. یہ آپ کو خلاصہ کلام تھا صوم کا، آپ کو لفظ صوم کا معنی ہم سمجھایا. اب آپ کو ہم سمجھا
بتا رہے ہیں کہ لعلکم تتقون یہ تقوی کیا چیز ہے. ٹھیک ہے 56 ہو گیا، لیکن آج ہم تقوی کا معنی کمپلیٹ کر کے یہ صوم اور تقوی کو متعلق ہم آپ کو آج کمپلیٹ کرنا ہے ہم کو. ٹھیک ہے تو جن کو موقع ہے وہ سنیں گے انشاءاللہ، اور جنہیں جانا ہوگا وہ چلی جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے اب یہ لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. دیکھیں آپ کو دیگر ایام میں جو آپ کو رمضان کے علاوہ جو دن ہوتے ہیں آپ کو کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان میں کیوں منع کر دیا گیا؟ کچھ تو حکمت ہوگی. حالانکہ آپ کو کھانا کوئی حرام کام تو نہیں ہے حرام کام ہے، تو آپ کو کیوں رمضان میں منع کیا گیا؟ یہی ہے تقوی. آپ سمجھیے گا کہ آپ کو جائز کام ہے، لیکن اللہ کا جب حکم آ گیا تو وہاں پہ اس کو بھی چھوڑ دینا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی کو کہتے ہیں شہوت رانی، یعنی شہوت کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، اپنی خواہش نفس کو اللہ کے لیے قربان کر دینا. آ رہی بات سمجھ میں؟ کسی صحابہ کرام نے سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ تم نے خاردار جھاڑی دیکھا ہے؟ بہت کٹیلی جھاڑی ہو اور بہت پتلی سی گلی ہو اور وہ چاروں طرف اس کی جھاڑی ہو، اور تمہیں نا بہت نا وہ کون والا فراک کہلاتا ہے جی، A1 فراک، اونچی فراک کہلاتا ہے، وہ انارکلی ڈریس جو گھنگرا ہوتا ہے زیادہ، وہ چولا ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو تم کیسے جاؤ گے؟ کیسے جائیے گا؟ اس کو تو بچا کے جائیے گا نا، کہ تاکہ اس کو جھنکاڑ میں نہ پڑ جائے اور اس کے بعد وہ جو نا نوچا نہ جائے. ٹھیک ہے نوچا نہ جائے، تو یعنی بچا کے جاتے ہو. ٹھیک اسی طرح سے تقوی کا معنی یہی ہے، تم نے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ گناہ سے بچا کے نکلتے جانا، صراط المستقیم پہ چلتے جانا، نیکی کرتے جانا جلدی جلدی. ٹھیک ہے اللہ کرتے جانا. ٹھیک ہے گناہ سے دنیا میں رہ کے گناہ سے بچتے جانا ہے، نیکی کرتے جانا، نیکی بٹورتے جانا ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکی میں سبقت کرو. ٹھیک ہے تو یہ تقوی کا معنی کسی صحابہ کرام سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے ایکسپلین کیا تھا. لیٹس سی کہ یہاں پہ آپ کو اور مزید کیا کہتے ہیں یہ تقوی، یہ آپ کو الفاظ کیسے سمجھ میں آئے گا. دیکھیں آپ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے. ھدی للمتقین، ھدن کہتے ہیں ہدایت کو، یعنی آپ کو ہدایت کا بھی ایک الگ مفہوم ہو جائے گا، لیکن بہرحال للمتقین یہاں پہ ہم کو اصل میں تقوی ورڈ سمجھانا ہے، متقیوں کے لیے، یعنی تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. تو اصل میں تقوی ہے کیا؟ ٹھیک ہے تو یہ ابھی سمجھا رہے ہیں یہاں پہ. دیکھیں تقوی کا لفظی معنی ہے بچنا. تقوی کا لفظی معنی کیا ہے؟ بچنا. وقا یقی کا مفہوم ہوتا ہے کسی کو بچانا، جبکہ تقوی کا معنی ہے خود بچنا. ٹھیک ہے یعنی کچھ روی سے بچنا، غلط روی سے بچنا، اور افراط و تفریط کے دھوکوں سے بچنا. جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے، یعنی ضمیر زندہ ہے، ان کے اندر یہ اخلاقی حس موجود ہوتی ہے کہ وہ بھلائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کے اصل مخاطبین ہیں. گویا جس کے اندر بھی بچنے کی خواہش ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں. اے اللہ ہم کو کچھ نہ پتا، اللہ پاک ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ پاک اب تک ہم کو کچھ نہیں پتا، ہم کچھ نہیں سیکھا، اپنی زندگی کو غفلت میں گزارا اللہ، لیکن اب اس قلب سے آئے ہیں اللہ کہ ہم کو صرف ہدایت چاہیے، چاہے میرے مرضی ہی کے خلاف کا نہیں ہو جائے، چاہے میرے کو نا میرے ماں باپ کے ہی خلاف کیوں نہ جانا پڑے، اگر تیرا احکام ہوگا تو ہم ماں باپ کی بھی نہیں سنیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تیرے نبی نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اللہ کی، خالق کی نافرمانی میں. ٹھیک ہے تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ہم کو کیا کر دیجئے، آپ ہم کو سمجھا دیجئے، آپ ہم کو راہ دکھا دیجئے. ٹھیک ہے ہم بچا کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو نہ بتایا جائے، ہم کو سمجھایا جائے. تو یہ ہیں متقین، یہ ہیں تقوی والے، یہ ہیں بچنے والے. ٹھیک ہے یہ ہیں بچنے والے. کیا چیز سے بچنے والے؟ برائی سے بچنے والے. جانتے نہیں ہیں لیکن اب جانیں گے نا تو بچیں گے، یہ والا ایٹیچیوڈ کے ساتھ آ رہے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ کوئی قابل نہیں ہے، بالکل جاہل ہے، کچھ نہیں سیکھا تھا اب تک، لیکن قلب ایسا لے کے آئے ہیں کہ اللہ اب جو کچھ بھی آئے گا، چاہے وہ میری مرضی کے کتنے بھی خلاف ہو جائے، چاہے میرے نفس کو کتنا ہی کیوں نہ ٹھیس پہنچے، ہم اللہ تیری سمعنا واطعنا کریں گے، سنیں گے اور اسی وقت مانیں گے اللہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لا الہ کے ساتھ الا اللہ ساتھ میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بولتے بھائی پہلا کلمہ سنو تو بولیں گے لا الہ، ٹھیک ہے 2 سال بعد الا اللہ سنائیں گے. ایسا کوئی کہتا ہے کیا؟ لا الہ کے ساتھ الا اللہ ہے اور ساتھ میں محمد رسول اللہ ہے. بیک وقت جب اس ساتھ میں ہے تو کوئی حکمت ہے اس کی کہ کیوں ساتھ میں اٹیچ ہے، ایک کے بعد کیوں نہیں لا الہ کو بعد میں کیا گیا، الا اللہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا. دیکھیں آپ کو قرآن کی ایک ایک چیز حکمت سے خالی نہیں ہے. قرآن کے الفاظ بھی جو ہے نا وہ سیکوینس آف دا الفاظ بھی نا، یہ بھی آپ کو اس کے پیچھے بھی بہت بہت بڑا ریزن ہے. ٹھیک ہے جتنا ڈیپ آپ جائیے گا نا اتنا آپ کو اس سے نا آپ کو جویلز نکلتے جائیں گے، اس سے جوہر نکلتے جائیں گے.
आ रही बात समझ में? बस आप समझने का इरादा कीजिए ना, आप है ना हिदायत की तलब से आइए ना, सब अल्लाह सिखाएगा। जाहिर बात है कलामुल्लाह है ना भाई, अल्लाह ने बोला है ना, जाहिर बात है जो बोलेगा वो समझाएगा। ठीक है, अब हम आपको अभी हम बोल रहे हैं तो किसी को बोले भाई तुम जो है ना ट्रांसलेट कर दो मेरी लैंग्वेज को और लोगों को समझा दो, तो वो समझाएगा, वो उतना नहीं समझा पाएगा जितना वो हम समझाए, जो बोलने वाला है वो समझाए। आ रही बात समझ में? तो आपको जरिया सब कोई है, हम जरिया है, तफसीर जरिया है, मेरे उस्ताद जरिया है, आपको कोई टीचर आलिम बयान जरिया है, सब कुछ जरिया है, किताब जरिया है, मोबाइल जरिया है, ऐप जरिया है, सब कुछ है। लेकिन वो जरिया कौन समझाएगा? वो जरिया अल्लाह ही समझाएगा। आयत खुद जरिया है, लेकिन वो आयत का रब कौन है? वो रब समझाएगा कि ये हम आयत में क्या कहना चाह रहे थे। आ रही बात समझ में? तो बस वो है। तो अल्लाह अब हम इस दिल के साथ आ गए हैं, हम तकवे की नीयत से आ गए हैं, हम बचने की नीयत से आ गए हैं। ए अल्लाह बस आप मुझे बचा दीजिए। आप जैसे भी बताइएगा ना, जो भी अब आ गया ना, अब हमसे समझने के लिए आ गए हैं। ठीक है, कुरान हम समझने के लिए आ गए हैं अब इस नीयत से। अब जहाँ पे भी हुक्म आ जाएगा कि यहाँ से ये फला काम जो है ना तुम्हें नहीं करना है, भाई मेरी तौबा, अल्लाह अब आज से हम करते थे लेकिन अब नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, या अल्लाह मेरी तौबा, यही हो गया तकवा। अरे बस समझ में? बचना, ठीक है, कुछ रवि से बचना, बुराई से बचना, कोई ऐसी आजमाइश में डालने से बचना। एक और समझिएगा बात, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द शैतान आ रहा है। क्या भाई? वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ द शैतान क्या है भाई? तो आपको एक तो होता है कि भाई तकवे का आपको डिफिनेशन ये हो जाता है क्या कि बुराई से बचना। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा डिफिनेशन है, लेकिन ये बुराई से बचना आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द शैतान के अकॉर्डिंग तो चलना है ना भाई, अपग्रेड हुआ है वो, तो हम अपग्रेड ना हो, हम उसकी चाल को समझने के लिए अपग्रेड होना पड़ेगा ना जी। तो वो आपको क्या है, वो ये है कि शैतान पट्टी क्या पढ़ाता है कि ऐसा है ना कि वो जो है ना सोर्स जो है ना, वो तुमको जो चैनल है ना उस पर तुमको बहुत अच्छी अच्छी बात सुनने के लिए मिलेगी। हालांकि उस पे जाने के लिए और उसकी अच्छी बात को सुनने के लिए तुमको 1000 शर से गुजरना पड़ेगा। यानी ऐसे 1000 एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिसमें आपको एक खैर का पहलू दिखाएगा शैतान, एक खैर का पहलू, ये वाला ले लो कहीं और से नहीं मिलेगा, ये वाली ना इल्म ले लो कहीं और से नहीं मिलेगा, ये वाली बात का जाने फिर याद रहे ना रहे, याद तुमको है ना बाद में भूल जाओ, ये वाला वीडियो बहुत अच्छा है, ये वो सारी चीजें। पता चला कि शुरुआत में इतना बुराई, इतना कुछ दिखा दिया, नंगी तस्वीर दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, उसके बाद लास्ट में एक ठो आयत बता के बात खत्म। ये सिर्फ और सिर्फ झांसा है शैतान का, याद रखिएगा। तो आपको तकवा सिर्फ ये नहीं है कि गुनाह से बचना, हर उस सोर्स से बचना जिसमें गुनाह का इम्कान भी हो। समझ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। तकवा का मतलब क्या है? बचना, और आपको गुनाह से बचना और गुनाह का इम्कान भी होना। मोमिन है ना, जाहिर बात है। आपको चश्मा किस चीज का है? हिदायत का चश्मा है ना। लिटमस टेस्ट आपके पास है, लिटमस पेपर, कि भाई हमको क्या करना है, बुराई हिस्स मौजूद है, फितरत जिंदा है, जमीर जिंदा है, अल्लाह ने पहले से है ना वो है ना अच्छाई बुराई की तरबियत दे के चलाई हुई है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा का आपको अंदर एक हिस्स आपके अंदर मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, अंदर से आवाज आएगी कि नहीं यार ये वाला जो है ना, इसमें जाएंगे ना अगर तो बहुत सारी बुराई के बाद एक तो चीज सीखेंगे, तो बेकार है यार, ऐसी चीज से बेहतर है कि ना सीखे आदमी। वो चीज को अगर सिखाना होगा ना तो मेरा रब कोई और जरिए से सिखा देगा जो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, हम अल्लाह पे तवक्कल किया, हमको ये जरिए से ये वाला खैर नहीं सीखना भाई, उसको मुबारक हो उसका, हमको नहीं, हमको बचना है भाई। ठीक है, तो आपने गुनाह से भी बचना है और प्लस वो सारे सोर्सेज जिसमें इम्कान भी हो गुनाह का और ज्यादा गुनाह का इम्कान हो, उससे तो और भी बचना है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा मॉडर्नाइजेशन ऑफ द शैतान है कि आपको बहकावे का उसके, कि आपको वो पट्टी यही पढ़ाता है कि एक वो खैर को इतना हाईलाइट करता है कि सारा शर जो है ना, वो ज्यादा 99 जो शर है ना, वो सब उसके नीचे दब जाता है। फिर इंसान है ना, वो ये ना नियत में खोट नहीं है इंसान के, वो तो चक्कर में लगी गया कि वो तो एक खैर को देख रहा, निगाह वही है उसकी, लेकिन करवा दिया काम क्या चीज, वो गुनाह में जाने वाला, जहन्नुम में जाने वाला काम करवा दिया, और बिल्कुल दिमाग भी हाजिर नहीं है उसके लिए, गुनाह पता ही नहीं चल रहा है कि हम गुनाह कर भी रहे हैं। ठीक है, तो गुनाह से ज्यादा याद रखिए, उन गुनाहों से तौबा किया कीजिए, जब भी इस्तिग़फ़ार किया कीजिए तो सिर्फ वो गुनाह को याद करके नहीं कि जो मेरे हो गया, नहीं, उससे ज्यादा कई गुनाह ऐसे होने जिसको हमको अंदाजा भी नहीं कि ये गुनाह भी है, उससे बचे आदमी ज्यादा, और उसके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करे। आज से जब भी इस्तिग़फ़ार कीजिए ना तो उन गुनाहों को जरूर तसव्वुर किया कीजिए जिसको आपको नहीं मतलब अंदर सोचा कीजिए कि अल्लाह पता नहीं कितने सारे गुनाह ऐसे हैं जिसको तो हमको पता भी नहीं है, या अल्लाह मेरे याद भी नहीं है एक तो, और ऊपर से दिन भर में कितना लाइल्मी में हो जाता है और वो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा करता होगा। अल्लाह हम उसके लिए भी तौबा करते हैं, अल्लाह हमको एहसास तो दिलाइए ही, लेकिन वो गुनाह ज़ाहिर बात है, इंसान है, शैतान एक तो पीछे लगा हुआ है, ये है अपग्रेड हो ही गया है और मेरी अकल तो है ही नहीं है, हम अपग्रेड तो हुए नहीं क्योंकि हम तो पढ़ लिया तागूत की पढ़ाई। ठीक है।
ٹھیک ہے. اپ گریڈ کب ہوتے؟ جب اپ گریڈ ہم اپنے نبی کو سیکھتے نا, تو اپ گریڈ تو ہوئے نہیں, لڑنے کے لیے سیکھا نہیں شیطان کی, اور شیطان کی چال جو ہے نا وہ اپ گریڈ ہوتی گئی. اور اب یہ عالم ہے کہ وہ تمام برائی کو جو ہے نیکی بتا کے اور سجھا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, اس کو کر رہے ہیں, حالانکہ وہ کیا تھا, وہ کیوں گناہ ہو رہا ہے, وہ اصل میں گناہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں پتہ تک نہیں. تو گناہ جب توبہ کرتے وقت یہ والا جو نا ضرور تھاٹ لایا کیجئے کہ اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دے جو گناہ ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یاد رکھیے گا بہت بڑی اسٹرکٹ بات ہے کہ آپ کو جب گناہ ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ توبہ کیا کیجیے گا توبہ تو آپ کیجیے ہی گا اس کے لیے جو آپ کو احساس ہے کہ گلٹ فیل ہو رہا ہے, نہیں بھائی یہ غلط کام ہو گیا, نہیں کرنا چاہیے تھا, اللہ بھی توبہ آئندہ سے نہیں کریں گے. تو آپ کو ڈرنا چاہیے اس گناہ سے کہ جو گناہ ہونے کا اندازہ ہی نہیں ہے, شیطان یہ کام کرا رہا ہے, اور موسٹ آف دا کام یہی کرواتا ہے, وہ یہی کام, یہ ماڈرنائزیشن اس کی یہی ہے ہی ہے اس دور کی, اس سینچری کی, کہ آپ کو وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھواتا ہے, ایسا اس کو نیکی بنا کے نا پریٹینڈ کرائے گا. سمجھ نہیں ہے بات, تو آپ کو نا غیر کام میں, الٹا کا پلٹا کام میں لگا دے گا نا. وہ تو جانتا ہی ہے کہ 24 گھنٹہ تو ملا ہے, یہ آدم تو بیوقوف ہے, ابن آدم تو بیوقوف ہے, یہ 24 گھنٹہ کو 48 گھنٹہ تو نہیں بنا لے گا. ٹھیک ہے, اس کو نا الٹا پلٹا کام میں اس کا نا ٹائم ویسٹ کرا دو, اصل کام میں لگ بھی نہیں کرے گا, موقع ہی نہیں ہے اس کے پاس, اور پھر وہی گائے گا رونا گانا کہ مجبوری ہے کیا کریں. ٹھیک ہے, عمل سے غافل ہوا مسلمان, بنا کے تقدیر کا بہانہ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسان کرے. تو یہ ساری باتیں ہیں, تو تقویٰ کا معنی ہو گیا آپ کے سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے, اور صوم کا معنی سمجھ میں آ گیا, کہاں سے یہ روٹ نکلا. ٹھیک ہے, تو برداشت کرنا, بھوک اور پیاس کو جب برداشت کرتا ہے نا انسان, تو انسان کے اندر بچنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بچنے کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے, اس کو ہم جو ہے نا بھوک پیاس سے کیسے لنک ہے, اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. ابھی ہم جو ہے نا اس کلاس میں ہم آپ کو صرف صوم کا جو ہے نا وہ روٹ بتایا ہے کہ کہاں سے یہ ورڈ جو ہے نا اس کا معنی کہاں سے نکل رہا ہے جا کے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ایڈکشن تھی عرب کو, صوم کس لیے یوز کرتے تھے, کس ورڈ میں اس کا نا کس مزاج میں اس کو یوز کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ بتایا ہے. اور بھوک پیاس سے کیا چیز ہوگا, کیسے وہ تقویٰ ہوگا, بچنے کی کیفیت کیسے پیدا ہوگی, وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے, اور بھی مزید ٹاپک پہ بات کریں گے. یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ. کتنا ٹائم ہوا, 10 7 زیادہ نہیں ٹائم ہوا, 7 منٹ ایکسٹرا ہوا. چلیں دعا پڑھتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.